کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزخ میں پھینک سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ کیسے پھینکے گا؟ بھائی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں۔ ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ مغلوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرعون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے؟ یہ محبت ان لوگوں کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو۔ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں۔ ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلایا ہوا ہے، اینڈ پہ سب کچھ چھوڑ دے نا۔ اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ بڑی سٹرکٹ تعلیمات۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے ہیں تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی، لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائے گی، اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوگی۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی۔ ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر۔ اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچاں۔ جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا، لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہو ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے۔ بہت سیریس کیس ہوتا۔ مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دکھانے والی تو کہانی ختم، خیر سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو، ایسی خشیت تم پہ تاری۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے، نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، اسی کے اوپر تو جنت ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سننی تم نہیں، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل جس کو کہتے ہیں نا پیرلر ہو جاتا ہے، زمین پہ خاک بن جاتا ہے، اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخو پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں۔ یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا، ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے بھی ساری بزرگی کھل گئی ہو، دلال کی بات پیچھے سے آ جائے، لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے، ڈرتے رہیں گے نا۔ تو یہ اللہ نے پردے رکھے۔